बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स और हम हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आपको पता है कि जेलों का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है अवाम के जहनों में कि जेल एक खुद बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। आज एक बात करेंगे, वज़ीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान ने सहाफ़ी बरादरी को सेंट्रल जेल अडयाला का दौरा करवाया है। इसके अलावा आज मैं आपको बताऊँगा कि B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो CEO हैं सैफुर रहमान खान न्याजी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो अबूरी ज़मानत पर हैं। कल उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत भी होनी है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि वज़ीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान को जब से जेल खाना जात का चार्ज दिया है, वो पंजाब भर की तमाम जेलों में वक्तन फ़वक्तन विज़िट करते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का विजन है, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का भी विजन है कि जेलों में जो कैदी हैं, जो हवालाती हैं, जो असीरान हैं, उनके लिए इस्लाहात लाई जाएँ। लेकिन बात करेंगे सेंट्रल जेल अडयाला की, क्योंकि वज़ीर जेल खाना जात ने कुछ दिन कबल B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सैफुर रहमान खान न्याजी की जानिब से इफ्तार डिनर पार्टी दी गई थी, उसमें भी उन्होंने शिरकत की थी। लेकिन प्रोग्राम में मैं नाज़रीन आपको बताऊंगा कि वज़ीर जेल खाना जात के सामने जो B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मालिक सैफुर रहमान खान न्याजी, उनको कैसे पेश किया गया। उनको ये जाहिर किया गया कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उनका जितना भी बिजनेस है उसको SACP ने गैर कानूनी डिक्लेयर किया है। जो फ्रंटमैन जिसने किरदार अदा किया है उसके मतलब भी बताऊंगा। लेकिन पहले बात करते हैं सेंट्रल जेल अडयाला की। पहली दफ़ा आप एक्सक्लूसिव वीडियो देख रहे होंगे सेंट्रल जेल अडयाला की, अंदर के मनाजिर आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे सबसे जो अहम बात है कि अडयाला जेल जो है रावलपिंडी की, उसमें गैंगस्टर कायम थे, उनका एक पूरा नेटवर्क था जिन्होंने पूरी अडयाला जेल में कब्जा जमाया हुआ था। जितने भी सुपरिटेंडेंट आते थे वो जब उनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू करते थे वो तब्दील कर दिए जाते थे। लेकिन पहली दफ़ा नाजरीन ये हुआ कि सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल अडयाला चौधरी इजाज़ ने आते ही सबसे जो अहम काम किया, क्योंकि जेल का एक कॉन्सेप्ट है आवाम के जहनों में बना हुआ है कि अब जो जेल की लैंग्वेज है उसमें मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। जैसे एक उड़ती लगाई जाती है, उड़ती वो होती है जो कम सिन बच्चे होते हैं उनमें लगाई जाती है। सेंट्रल जेल अडयाला की 8 बारकें हैं, 8 बारकों में हर बारक में 8-8 कमरे हैं। और इसके अलावा बच्चों के हवाले से सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल यानी कि चौधरी इजाज़ अस्कर ने जो सबसे बड़ा स्टेप उठाया है वो ये है कि उन्होंने जवानाइल मीन्स के जो कम सिन बच्चे हैं उनकी जेल ही बिल्कुल अलहदा कर दिया, और 15 साल से कम जितने भी बच्चे हैं उनको उस जेल में जो बड़ों से बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि उस जेल के अंदर सिर्फ बच्चे ही होंगे। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा काम सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल चौधरी इजाज़ ने किया वो ये किया कि इस अडयाला जेल के अंदर एक बहुत बड़ा गैंग था, बहुत बड़ा बताया जाता है कि यहाँ पे मंशियात का धंधा होता था। लेकिन वज़ीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान और सुपरिटेंडेंट इजाज़ अस्कर ने आते ही वो जो नेटवर्क है वो नेटवर्क तोड़ा है। उस हवाले से फयाजुल हसन चौहान ने मीडिया से क्या गुफ्तगू की है उस नेटवर्क के हवाले से पहले आपको वो सुनवाते हैं। अडयाला जेल इंटरनेशनल जेल है। फिर अडयाला जेल के अंदर यहाँ पर हमारे पिंडी के कुछ गैंगस्टर्स हैं, कुछ गैंगस्टर ख़ानदान हैं जिनकी यहाँ पर एक अपनी गिरफ्त थी। इजाज़ असगर साहब की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये सामने बैठे हुए हैं, इनकी खामी भी मैं आपके सामने अभी रखूँगा, अभी ये खूबियाँ मैं सारी रख रहा हूँ, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि उन गैंगस्टर्स को उन्होंने यहाँ से तितर बितर किया है। मंशियात के इस्तेमाल करने वाले 161 जो कैदी थे उनको अलग-अलग बंद कर दिया, इसमें भी बड़ी चीखें उठी हैं, ठीक है ना। और उसके फिर जो भी आए हैं वो आप तो उसको जनाब देखते रहें। फिर जज़ा और सज़ा का एक निज़ाम जो है ना मुलाज़मीन के हवाले से वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया। अब ये सारी चीज़ों के बाद किस तरह नहीं हो सकता था कि इनके ख़िलाफ़ एक मॉब ना उठे। हमारे PTI के बहुत से इंपॉर्टेंट दोस्त थे, उन्होंने आके इसी तरीके से VVIP मुलाकातें करने की ख्वाहिश का इज़हार किया, वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, उन्होंने अपना गम गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। जेल के अंदर अल्लाह के वली या कोई मोमन मुत्तकी परहेज़गार लोग नहीं बंद होते, जेल के अंदर क्रिमिनल्स होते हैं, ठीक है ना जी। तो क्रिमिनल्स जहाँ पर इकट्ठे होंगे वहाँ पर ये चीज़ें नेचुरल फिनोमेना होता है दुनिया की हर जेलों के अंदर। तो ये इवेंट्स और वाक़यात तो होते हैं, लेकिन असल चीज़ होती है कि इन वाक़यात के बाद हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देकर के मज़दाक, उसका एक्शन क्या लिया इंतज़ामिया ने, हुकूमत ने, मिनिस्टर ने, IG ने, DIG ने, सुपरिटेंडेंट ने। तो उस पर हमने ये जो 2 वाक़यात ऊपर नीचे हुए, मंशियात का पूरा नेटवर्क हमने तोड़ा। हमने वहाँ पर सारे लोग के यहाँ पिछले 10 साल से 12 साल से बेताज बादशाह थे, यहाँ पे 8-10 बंदे, मैं नाम नहीं लूँगा, बेताज बादशाह
اندر بیٹھ کے پراپرٹی کے کاروبار، اندر بیٹھ کے منشیات کے کاروبار، اندر بیٹھ کے انڈر ورلڈ، ادھر اندر بیٹھ کے وہ جو آپ موویز کے اندر انڈیا اور پاکستان کی موویز کے اندر دیکھتے ہیں، اور جو نا ہالی ووڈ کی موویز کے اندر کہ جو انڈر ورلڈ جو ہے نا وہ کس طرح جیلوں کے اندر بیٹھ کے چلتی ہے، وہ یہاں پہ معاملات چل رہے تھے. ان ساروں کو ان دو واقعات کی روشنی میں بھی اور اس سے پہلے بھی اعجاز اصغر صاحب نے بھی، اور جب سے میں آیا ہوں میں نے ایک چیز بڑی کلیئر کٹ بتائی ہے انتظامیہ کو اپنی، کہ میں چھوٹی موٹی فائنینشیل اگر کوئی اہلکار یا کوئی افسر سے کوئی مس مینجمنٹ مس ہینڈلنگ ہوتی ہے تو شاید بیئریبل ہو، شاید، لیکن غیر انسانی رویہ ملازمین کے ساتھ، افسران کا اپنے سے چھوٹے افسر کے ساتھ، چھوٹے افسر کا اپنے سے چھوٹے وارڈر، چیف وارڈر کے ساتھ، ہیڈ وارڈر کے ساتھ، اور ان کا جو ہے وہ قیدیوں اور حوالاتیوں کے ساتھ، وہ میں 1% ایکسیپٹ نہیں کروں گا. اور اللہ دین کے چراغ کی طرح اللہ پاک کے کرم سے پورے رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک سارے جیلوں کے جناب جتنے افسران اور سپرنٹینڈنٹ ہیں سب کو پتہ ہوتا ہے کسی ٹائم پہ بھی عذاب نازل ہو جائے گا. جی ناظرین، وزیر جیل خانہ جات کی آپ نے وہ گفتگو سن لی کہ جو منشیات فروشوں کا ایک نیٹ ورک تھا اس کو توڑا گیا، ان کو دوسری جیلوں میں ڈالا گیا. اب یہاں پہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ راولپنڈی کی سینٹرل جیل اڈیالہ وہ واحد جیل ہے. یہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو یہاں پہ قید رہے، سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف یہاں پہ قید رہے، سابق صدر آصف علی زرداری نے یہاں پہ جیل کاٹی. اس کے علاوہ مریم نواز نے سینٹرل جیل اڈیالہ میں کچھ دن گزارے. باقی کئی سیاستدان ہیں، یوسف رضا گیلانی ہو گئے، کئی اس طرح کے سیاستدان ہیں جو سینٹرل جیل اڈیالہ میں قید کاٹ چکے ہیں. 1986 میں یہ جیل بنائی گئی تھی، لیکن اس جیل میں 3500 قیدیوں کی گنجائش اور یہاں پہ 5500 سے زائد قیدی اس وقت بھی پابند سلاسل ہیں. لیکن جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہیں چودھری اعجاز، انہوں نے آتے ہی سب سے پہلا کام تو میں نے آپ کو بتایا جوینائل ایکٹ کا کیا کہ بچوں کی جیل بالکل علیحدہ کر لی. اس کے بعد انہوں نے سب سے جو اہم کام کیا کہ اڈیالہ جیل کے اندر جتنے بھی قیدی ہیں، جتنے بھی اسیران ہیں، جتنے بھی حوالاتی ہیں، ان کو ہر ماہ 20 منٹ ملتے ہیں. وہاں پہ ایک پی سی او لگایا گیا ہے، پی سی او کے تقریباً 30 سے زائد بوتھ ہیں، اور اس بوتھ کے اندر سے آپ اپنے اہل خانہ سے جو قیدی ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے کچن کے مناظر دیکھ رہے ہوں گے کہ اڈیالہ جیل کا کچن کیسے ہے، صفائی کا کیسا انتظام کیا گیا ہے. لیکن فیض الحسن چوہان نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی ایک ایسی بات بھی کہی کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل میں جہاں بہت سی خوبیاں ہیں وہاں خامیاں بھی ہیں. وہ خامی کیا ہے، آئیے فیض الحسن چوہان کی زبانی سنواتے ہیں آپ کو. ان کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ انہوں نے پولیٹیکلی چیزوں کو ڈیل نہیں کیا. انہوں نے یہاں پر جناب جو صحافی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے دوست، ان کے ساتھ لائزن نہیں رکھا. انہوں نے جو پولیٹیکلی یہاں پر ہمارے ایم این اے ایم پی اے تھے ان کو اعتماد میں لے کے اچھے طریقے سے چیزیں نہیں کی. اس بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو بتا رہا ہوں. تو اب انشاءاللہ یہ جتنی چیزیں ہوئی ہیں اس کو مزید اچھائی کی طرف لے کر جائیں گے. جی ناظرین، فیض الحسن چوہان کی زبانی آپ نے سن لیا کہ فیض الحسن چوہان خود یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ واحد سپرنٹینڈنٹ آیا ہے کہ جو سیاستدانوں کی بات نہیں مانتا. اسی وجہ سے سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ جیل یعنی کہ چودھری اعجاز کے خلاف بہت بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے. ان کو یہاں سے ہٹانے کی بہت بڑی بڑی سازشیں کی جا رہی ہیں. پی ٹی آئی کا خود ایک یوتھ ونگ ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ چودھری اعجاز کسی کو وی آئی پی پروٹوکول نہیں دیتے. یہ تو تھی اڈیالہ جیل کے اندر کی، آپ نے تمام ویڈیو بھی دیکھی. سب سے جو اہم کام جوینائل ایکٹ جیل کا کیا گیا وہ بھی آپ نے دیکھا، سینیٹائزر لگائے گئے وہ بھی آپ نے دیکھا. اس کے علاوہ فلٹریشن پلانٹ لگایا جا رہا ہے ناظرین، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا. اور سب سے اہم بات کچن کا آپ نے، اور حوالاتی یا قیدی، جو قیدی وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کو ماہانہ اجرت بھی دی جاتی ہے. آپ نے ان قیدیوں کا کام بھی دیکھا ہوگا. جیل کے اندر اصلاحات لائی جا رہی ہیں کیونکہ تبدیلی سرکار کا وین ہے کہ جو قیدی ہیں وہ بھی انسان ہیں. نفرت جرم سے ہے، انسان سے نہیں. لیکن ان قیدیوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کو بھی اچھی طرز زندگی گزارنے کے لیے جیل کے اندر ایسا ماحول مہیا کیا جا رہا ہے کہ ان کو ایک تو کام بھی سکھایا جا رہا ہے. اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ راولپنڈی کی سینٹرل جیل اڈیالہ کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں انہوں نے اتنے اچھے اچھے کام کر دیے ہیں کہ تمام جو سیاستدان ہیں راولپنڈی کے وہ ان کے خلاف ہو چکے ہیں. جیل کے اندر ایک لابی ان کے خلاف سرگرم ہوئی ہے. اب بات کرتے ہیں B4U گروپ آف کمپنیز کے سیف الرحمان خان نیازی کی. کل اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ B4U گروپ آف کمپنیز کے مالک سیف الرحمان خان نیازی کی عبوری درخواست ضمانت پر سماعت کرے گا. گزشتہ جو سماعت کا احوال تھا وہ آپ کو بتایا تھا کہ سیف الرحمان خان نیازی نے اپنا وکیل چینج کیا اور لطیف کھوسہ کو وکیل مقرر کر دیا. لیکن اب نیب کی جانب سے صبح رپلائی جمع کروایا جائے گا. اور سب سے اہم بات ناظرین، فیاض الحسن چوہان سے بھی اس حوالے سے ہماری بات ہوئی ہے کہ
آپ کو B4U گروپ آف کمپنیز کے مالک سیف الرحمان خان نیازی نے افطار ڈنر دیا تھا، آپ نے وہاں پہ شرکت تو کی، لیکن انہوں نے اس بارے میں کیا گفتگو کی؟ انہوں نے ہمیں کیا بتایا کہ کس کے کہنے پہ مڈل مین کا کردار کس نے ادا کیا تھا؟ اور سب سے اہم بات، فیاض الحسن چوہان یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو یہ بتایا گیا تھا کہ سیف الرحمان خان نیازی بہت بڑے بزنس مین ہیں، 400 ارب روپے کی انویسٹمنٹ انہوں نے پاکستان میں لائی، لیکن ان کو کسی نے، جو مڈل مین تھا، اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ سیف الرحمان خان نیازی غیر قانونی بزنس کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ان کے اوپر سب سے بڑا جو ایلیگیشن ہے، جس میں FIA کراچی انکوائری کر رہا ہے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے۔ پاکستان مخالف جو سیاسی جماعت MQM لندن کے اکاؤنٹ میں 21 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن کی ہے، جس کی انکوائری چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ فیاض الحسن چوہان کو کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ SCCP نے B4U گروپ آف کمپنیز کو غیر قانونی قرار دیا ہے، یہ صرف منی روٹیشن کا کام کر رہے ہیں، ڈبل شاہ ہیں۔ اس حوالے سے بھی تفصیلی پروگرام اپنے ناظرین کے سامنے رکھوں گا کہ فیاض الحسن چوہان کی ہمارے سے کیا گفتگو ہوئی، انہوں نے B4U گروپ آف کمپنیز کے مالک سیف الرحمان خان نیازی کے متعلق کیا کہا۔ آپ کل دیکھتے ہیں کہ سیف الرحمان خان نیازی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوتے ہیں یا نہیں، کیونکہ انہوں نے فیس بک پہ پوسٹ بھی کی تھی کہ ان کی طبیعت ناساز ہے۔ اب کل نیب کی جانب سے جواب جمع کروایا جائے گا، نیب کیا جواب جمع کرواتی ہے اس حوالے سے بھی کل ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے۔ اگلے پروگرام تک لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔